حسین نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا جس کے خدمت گزاروں میں عباس۔ سلیمان بن داؤد نبی، جانتے ہو یہ کون نبی تھے؟ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، جرند پرند چرند ہر مخلوق اس نبی کے سامنے ایسے رہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ مانگا تھا میرے مالک میں ایسی سلطنت ایسی بادشاہت چاہتا ہوں کہ ہر چیز میرے تابع ہو۔ خالق نے فرمایا مل جائے گی، بس یہ ایک انگشتری ہے، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ بیچاروں کو اتنے لمبے لمبے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ سر جی جو بھی اللہ والا زمین پہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ ایک نشانی لاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خدائی گورنمنٹ خود سلیکٹ کرتی ہے، اور کام یہی ہے کہ خدا سلیکٹ کرتا ہے۔ خدا میں اور بندوں میں یہی تو فرق ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ آپ کی انگریزی مجھ سے بہت اچھی ہے، آپ ہی اپنے مجمع کو بتائیے گا۔ الیکشن کا لغوی معنی ہے چھانٹنا، سلیکشن کا لغوی معنی ہے چننا۔ یہی تو بندے اور خدا میں فرق ہے، جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا۔ شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا، بات کرنے کے لیے کراچی آتا ہوں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے وہ چنے نا وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جسے چنتا ہے اسے ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے، جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس خاص نشانی کو جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اسی نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ بات ایسی کروں نا کہ بچہ بھی سمجھے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا ہے معجزہ؟ معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے زمانے کی سوچ پہ جس وقت کہتے ہیں جی یہ بادل بلانا، یہ درخت پلٹانا، یہ گو بلانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ ارے یہ میرے رسول کا معجزہ نہیں، یہ تو آمنہ کے لال کی ادائیں تھیں۔ ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے قلب مطمئن نے کہا تھا، کیا کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا۔ اب پنجاب سے آ کر کراچی ان باتوں کی خیرات نہ ملے تو پھر کیا فائدہ کراچی آنے کا، جہاں آلریڈی پبلک اردو سپیکنگ ہے۔ پنجاب میں بات کرنے سے پہلے پنجابی مجمع میں کتنی نثر کر کے شعر پڑھنا پڑتا ہے۔ کراچی پورے دھڑلے سے بات کرتے ہی ہم بیچارے اس لیے ہیں کہ یہاں بات رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دکھ اب میں اس لیے خطابت کی طرف آ گیا ہوں۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں۔ 100 فرسخ تک اس نبی کا صرف لشکر تھا جن کا نام سلیمان بن داؤد تھا۔ یہ بڑے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے، 300 میل تک جناب سلیمان کا لشکر۔ 25 فرسخ پہ جنات، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، اوپر 25 فرسخ میں پرندے۔ پرندے ایک نہیں 2 صفوں میں، 1 صف اوپر 1 صف نیچے۔ اور اللہ کے نبی نے ایڈجسٹمنٹ ایسے کی تھی کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کرتے تھے، نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے۔ سمجھانا عباس ٹاؤن میں علی عباس یہی چاہ رہا ہے، نبی نے فٹ ایسے کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلال والے نبی ہیں، اور آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ہیں جلال والے۔ جنات نے تخت اٹھا رکھا ہے، ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر منٹوں میں ہوتا تھا۔ آپ اس تخت کی لمبائی کیا سمجھیں جس کے اوپر اتنا بڑا باورچی خانہ ہو کہ ایک برتن میں 25 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا۔ کسی سے سنا کے ممبر پہ بات نہیں کر رہا، سوری ٹو سے۔ تاریخ اسلام 1، عرائس سالبی 2، قصص الانبیاء 3 اور روضۃ الصفات 4۔ 2 شیعہ 2 اہل سنت کی کتابوں کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں۔ اب جتنی خدا نے گواہیاں مانگی ہیں کم از کم اتنی تو دے رہا ہوں۔ بھائی نہیں ہے ایج ابھی پراپرلی منہ پہ داڑھی نہیں اتری، میں کیسے کہوں میں ٹیبل کتابوں سے بھر دوں؟
میں کیوں کہوں میں 200 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں؟ میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اہل سنت برادران میں سے، اہل تشیع برادران میں سے۔ اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ نبی خدا کا تخت جنوں نے اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہوائیں مسخر ہیں، یہ پروٹوکول ہے میرے اللہ کے نبی کا۔ لفظ بھی قرآن یا تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں کہوں گا۔ نبی کا دربار سجا ہے، سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آتی، اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کا رخ اوپر کیا، قرآن پڑھنے والے چہروں کو علی عباس عسکری پہلے سلام کہہ رہے ہیں، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ کی مجلس میں قرآن کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے نیزے کی نوک پہ نہیں چھوڑا تھا، معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ذکر قرآن ہو، ذکر خدا ہو، اللہ کے گھر سے صدا ہے، سب سے پہلی صف میں علی والا ہو۔ اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ کون اپنی جگہ سے ہلا جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ ابرار صاحب یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑھیں۔ بلکہ ایک جملہ اور کو کتاب والا کہتا ہے نبی خدا کا جلال، اور یہ جو کال دی نا، کتاب والے نے لکھا اس کال کے بعد پرندوں کی صفوں میں بالکل وہی سناٹا ہو گیا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے۔ سارے ہی پریشان ہو گئے، اور اس کتاب کا رائٹر میں خود ہوں۔ سب نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی۔ اب نبی خدا نے پراپر جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمانوں کی بلندیوں میں جا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ یہ مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ عقاب اوپر گیا، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، یہ بچوں پہ کنٹرول کریے گا مولا کا واسطہ، میں بات قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے چاروں طرف نا زمین میں نگاہ دوڑائی، عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے، اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے وہ ہدہد آ رہا تھا۔ اب وہ اس پہ جھپٹا بھی ایسے کہ اسے لے ڈالے۔ اب جب ہوا میں ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس طاقت کی جس طاقت سے خدا نے تجھے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ ہدہد کو عقاب دربار سلیمان میں لایا، ہوائیں مسخر تھیں، ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم کو لا کر کھڑا کیا گیا، کٹہرا لگ گیا۔ اللہ کا نبی جو مدعی ہے وہی جج ہے۔ کہاں گیا تھا؟ سر کیمرہ مین داد کے پیچھے نہیں مروں گا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھے اس جگہ پہ ہے کہ ہر بندے پہ فوکس ہو سکتا ہے، اس کو زوم آؤٹ کیجئے، مجھے بندہ بتائیے جو سانس لیتا ہے اور سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں ذاکری نہ بند کر کے چلا جاؤں اپنی عباس ٹاؤن میں، زندگی بھر ممبر پہ نہ ہوں۔ بندہ اگر کہے حسین بادشاہ ضامن تھے، سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا، میں ذرا کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی ہے۔ ہدہد اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور بدبخت تجھے نہیں پتا، جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔